ذي المجد والعلا والهيبة والسنا والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المظنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المخزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد ولد جلد جسد يسوى سوى ليت له ولا وسيم جسيم نزيم نازم منازم له ولا منازم له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 له ولا قسيم قسم 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 له ولا فريق فرق فرق له ولا مثيل مثل مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمكه والسماء وحده معرى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته أو حياته أو نوانه أو كلامه متفردا متذكرا متنبرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد رقاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور ياقلنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وموسنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمد صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على نوال محمد صل على جلال محمد صل على جمال محمد صل على نقل فضل بصر يسر محمد صل على بيان القرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفن الفان محمد صل على زهر يسر محمد صل على هنين بدر محمد صل على روجة الجدار قبر محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبران پڑھ لیجئے الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیہ یا سیدنا رسول اللہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رسول الله. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک تشریفات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت رسول محتشم حضور سرور کائنات صلی
خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے انتظامات کرنے والے، اس کے منتظمین اور ان میں شریک ہونے والے ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ایک لگا کے بیٹھے ہیں، بڑی دست بستر دیا ہے، ذرا آگے آگے تشریف لے اللہ پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ حضرات ذرا غور کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ تو ذرا غور تو فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، حضور کا پیار، حضور کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، بڑے حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دربار نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود پاک پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب تو جتنا چاہے پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی اوراد و وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب تو جتنا چاہے پڑھ، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں میری بہتری ہے تو میں آدھا وقت درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب تو جتنا چاہے پڑھ، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں 2/3 حصہ درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب تیری مرضی ہے تو جتنا چاہے درود پاک پڑھ، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے تو تیرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرض نمازوں کے علاوہ باقی سارا وقت درود پاک ہی پڑھا کروں گا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب اگر تو ایسا کر لے اللہ تیرے سب غموں کو سنبھال دے، اللہ تیرے سب غموں کا ذمہ اپنے اوپر لے لے اور تیرے سب گناہوں کو بخش دیا جائے۔ ذرا غور تو کیجیے، اس سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھنے والے سے کتنا پیار، کتنی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک اسے موت نہیں عطا فرمائے گا جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں تاکہ ہمیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت حاصل ہو سکے۔ تو ایک مرتبہ ہم گوش ہوں کے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لگی ہے بھیڑ آمینہ کے گھر پر، کھڑی ہیں حوریں کنیز بن کر، اور نوریوں نے بھی سر جھکائے کیونکہ حضور آئے، حضور آئے۔ اور جب وہ آ گئے مشکل کے راستے آسان ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر کی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج سے تقریباً 1494 سال قبل 12 ربیع الاول 571 عیسوی کا وقت تھا کہ جب کائنات کے اندر ایک ایسا نور چمکا جس کی روشنی کو دیکھ کے ستارے جھک گئے، بت گر پڑے، ایک طرف شانے دیکھ کر عبد المطلب حیران ہے
ایک طرف جلتا آتش کدا جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، تو دوسری طرف پہلی کتابوں کے عالم شانیں دیکھ کر نشانیاں پوری ہونے میں پکار اٹھے کہ آ گئے وہ نبی جن کی بشارتیں عیسیٰ جیسے نبی دے رہے تھے۔ تو یہ گھڑیاں بڑی خوشیاں والی گھڑیاں ہیں۔ میرے شہر کی بہت ہی عظیم شخصیت، بہت بڑی شخصیت، حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام گزرا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مثال تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، اللہ اکبر، اللہ مفتی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت پر حضور فرمائے، آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں مثال تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہی ہیں۔ تو یہ گھڑیاں بڑی خوشیاں والی گھڑیاں ہیں، بلکہ کائنات کے اندر کوئی ایسا وقت نہیں آیا، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب ہر کوئی خوش ہو۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص خوش ہوتا ہے تو دو غمزدہ ہوتے ہیں، دو غمگین ہوتے ہیں تو ایک خوش ہوتا ہے، لیکن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد موقع ہے کہ جب صرف مسلمان بھی خوشیاں نہیں منا رہے، جب صرف مسلمان ہی خوش نہیں ہیں، آج تو جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آج تو فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، آج تو زمین و آسمان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ کون آیا آج دنیا اٹھے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اجر بہارا پائیاں۔ کون آیا آج دنیا میں جس کی آمد کو بے نیازات اس طرح بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک شانوں والا رسول بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ ان میں ایک شانوں والا رسول بھیج دیا۔ آئیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کی آواز بالکل سادی کرتے ہیں، بہت گزارش ہے، اللہ پر اپنی رحمت کا فضل فرمائے۔ تو یہ گھڑیاں بڑی خوشیاں والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ انہوں نے ایک شانوں والا رسول بھیج دیا۔ کیسی شانوں والے آقا آج تشریف لائے ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جو پتھروں کا سلام سنتے ہیں، جو درختوں کو حکم دے کے بلا لیتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو سورج کو الٹے قدم واپس بلا لیتے ہیں، جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دیتے ہیں، جو شاخ کو تلوار بنا دیتے ہیں، جو لکڑی کو ہاتھ لگا کر روشن لائٹ بنا دیتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی عطا کر دیتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دیتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں، جو جاگیر کے مردہ بچوں کو حکم دے کہ اٹھو تو اٹھ بیٹھتے ہیں، جو بارش کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ بارش ہو اور جب ہاتھ نیچے کرے تو بارش ہو جاتی ہے، جو اندھیرے میں مسکرائے تو روشنیاں ہو جاتی ہیں، جو چار بندوں کی کھانے میں لباٹ ڈال دے تو وہ کھانا ہزاروں کھا لیتے ہیں، جو اندھیرے میں مسکرائے تو روشنیاں ہو جاتی ہیں، جو آسمانوں پہ جاتے ہیں تو جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں، جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہے، جن کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کی ترجمان ہے، جن کا چلنا لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر ہے، جن کا دیکھنا ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، والنجم جن کا سفر سے آنا ہے، جو لامکان پہ جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہوتی ہے، بستر بھی گرم ہوتا ہے، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگ جائے تو خدا سے ہم کلامی، وہ حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تو چہرہ مثل چاند چمکدار ہو جاتا ہے، وہ حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تو چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، جن کی انگلیوں سے پنجاب رحمت جاری ہو جاتے ہیں، جن کی توجہ سے کندریاں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہے، پاگل اونٹ جن کی بارگاہ میں آ کے درست ہو جاتے ہیں، پرندے جن کی نالین کی حفاظت میں مصروف عمل ہے، چڑیاں جن کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں، کوہ جن کا کلمہ پڑھتی ہے، بھیڑیا جن کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے، بکریاں جن کی رسالت پر قربان جاتی ہیں، جو ہرن کی فریاد رسی کرتے ہیں، جو لڑتے ہوں کو ملا دیتے ہیں، جو روتے ہوں کو ہنسا دیتے ہیں، جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جن کی زیارت کے لیے فرشتے تڑپتے ہیں، جن کی بارگاہ میں اسرائیل آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں، میکائیل جن کی بارگاہ میں دامن پسارتے ہیں، جنات جن کے دربار میں آتے ہیں تو ذرا احتیاط سے آتے ہیں، جن کے ہاتھ پر اب اپنا ہاتھ لگا دیتا ہے، جن کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، جن کو رب بھی پیار سے رکھتا ہے، جن کی آمد پہ ان کی والدہ کی خدمت کے لیے کبھی حوا کبھی مریم تو کبھی آسیہ آتی ہے، جن کی آمد پہ کعبہ جھومتا ہے، حجر اسود جن کے لبوں کو چومتا ہے، جن کی چوکھٹ پہ آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگتی ہے، نوح کی شجاعت جن کے در کی کنیز ہے، شوکت سلیمان جن کے در پہ ساحل بنی کھڑی ہے، حسن یوسف جن کے در پہ کاسہ
کوئی کہنے لگے چپ کر میرے لیے تھے جان نہیں وہ بولن دی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو خود مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد تو ثانی کو بڑی شہر سایہ نہ ملے گا اور کوئی کہنے لگے زبان شوق سے شرح سے بات کرنا ہوئی تمام عمر کے ہی نات پھرنا ہوئی غریب فکر ہوا آقا معاف کر دیجئے جو بات کہہ نہ سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی اور کوئی کہتا بل الولا بھی کمال ہی کشفت اللہ بھی کمال ہی حسن الجمیع مثال ہی صلو علیہ وآلہ اور کوئی کہنے لگے جمال جال کی زیبائیاں ادا نہ ہوئی ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے استاد کا انتخاب بھی پورا نہ ہوا اور کوئی کہتا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں بڑے دیکھے میرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اتفاق تھے تیرے آگے یوں ہے طویل تھے فصحاء عرب کے بڑے بڑے نہیں جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں بڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے قاب سخن کس کو سب اہل سخن میلے حیرت میں کھڑے دیکھے آخر دنیا یہ پکار تھی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سجدا بزرگ کوئی عیسائی الحسن تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو کئی زندگیاں بھی تھوڑی ہیں مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں والے ان کو لاکھوں زندگیاں مل جائیں اور وہ بیان کرتے جائیں تو ان کی شانوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محبوب عطا فرمائے ہیں ہمارے آقا کریم کی تو اتنی شانیں ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا کسی میں اتنی عقل ہی نہیں ہے مخلوق میں کسی میں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ان کی شانوں کو کما کو بیان کر سکے تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے اتنی شانوں والے آقا عطا کیے ہیں کہ انبیاء ان کے دروازے پہ آتے ہیں صحابہ ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں تو اتنی شانوں والے آقا کی آمد پر پھر ہمیں اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے تو پھر ایک مرتبہ مل کر کہنا دیں الحمدللہ مل کر کہیں ذرا زور سے کہیں الحمدللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ بے نبی کی عطا دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے واللہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا تو یوم تشکر ہے آج اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو کوئی لب بھی خاموش نہ رہے پتہ چلے کہ آپ حضور کی آمد سے خوش بیٹھے ہیں سب مل کر کہیں الحمدللہ سامنے محترم قسم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں اس بات پر کہ اب ہمیں حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی فرامین پر بھی عمل پیرا ہونا ہے حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے اور محبت کا صحیح فرق ادا کرنا ہے اور کبھی ایسے نہ بنے کہ دنیا والے یہ کہیں یہ تو بس نام لیوا ہے یہ تو بس نام کے عاشق ہیں ایسے بن جائے کہ دنیا والے کہیں یہ تو ان کی ذات کے عاشق ہیں یہ تو ان کی بات کے عاشق ہیں یہ تو ان کی سیرت کے عاشق ہیں یہ تو ان کی صورت کے عاشق ہیں یہ تو ان کے احکامات کے عاشق ہیں یار ہمارے حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے میرے حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے عالمین میں چاہے جو بھی ہے آپ جنوں انس کے لیے آپ رحمت ہے چرندوں پرند کے لیے آپ رحمت ہے شجر و حجر کے لیے آپ رحمت ہے باغ و ثمر کے لیے بھی میرے حضور رحمت ہے بحر و بر کے لیے بھی میرے حضور رحمت ہے مشرق والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے شمال والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے جنوب والوں کے لیے بھی آپ رحمت ہے زمین والوں کے لیے بھی میرے حضور رحمت ہے آسمان والوں کے لیے بھی میرے حضور رحمت ہے فرشتوں کے لیے بھی میرے حضور رحمت ہے غلمان و رضوان کے لیے بھی میرے حضور رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے محبوب جن کے لیے میں رب العالمین کو آپ کے لیے رحمت للعالمین ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا لما اظہرت ربوبیت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا تو ہمارے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین بنا کے بھیجے تھے آپ کو زمین والوں کے لیے رحمت ہے اللہ اکبر میرے حضور نے تو انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا ہے میرے حضور آئے ہیں تو انسانیت کو جینے کا سلیقہ آ گیا ہے میرے حضور علیہ السلام آئے ہیں تو خواتین کو عورت کو اس کا مقام دلا دیا ہے پہلے تو لوگ اور خواتین کو عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے زندہ دفن کر دیتے تھے میرے حضور آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے حضور علیہ السلام نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا دیا میرے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے آپ
اسے بھی معاف فرما دیا. وہ صفوان بن اسود جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر مار کر اونٹ سے گرا دیا اور جس کے صدمے سے ان کا حمل ثابت ہو گیا, اسے بھی اپنے دامن رحمت میں داخل فرماتے ہوئے معاف فرما دیا. اور وہ بھی وہ یزر بن عاصم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, اسے بھی پتہ چلنے پر معاف فرما دیا. اور وہ یہودی عورت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا, پتہ چلنے پر میرے حضور نے اسے بھی معاف فرما دیا. اور یار میرے حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور کو معاف فرمانے والے ہیں. میرے حضور مجھے بتائیں, کیا میرے حضور علیہ السلام بدلہ لینے پر قادر نہیں؟ میرے حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے تو ان کی نسلیں اس کو نابود ہو جاتی, لیکن میرے حضور علیہ السلام نے معاف کرنے کو پسند فرمایا ہے. سامنے محترم مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم معاف کرنے کا مزاج پیدا فرمائیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مزاج بنائیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہو سکے. میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی میں تجھے کچھ نصیحت نہ کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیوں نہیں فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اے علی 5 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنا. پہلا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو پہلی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب آذان ہو جائے تو نماز کے لیے جلدی کرنا. تو سامنے محترم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. میرے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین, کہ نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آج ہم یاد کامیابی کی طرف, آج ہم نماز کی طرف, لیکن ہم ہیں کہ گلی میں چوکوں میں بازار میں کھڑے رہتے ہیں. ہم اللہ کے ہاتھ سے ادھر ہونے کی اختیار نہیں ہے. تو آج ہم عزم کریں, ارادہ کریں, جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز قضا نہ ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائی کہ علی جب کسی سے قرض لے لو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو. سامنے محترم پہلے تو ہمیں کسی سے قرض لینا ہی نہیں چاہیے, ہاں جب اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی ادائیگی میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. اور تیسری جو نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائی کہ اے علی جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معافی مانگنے میں جلدی کرنا. معافی مانگنے میں جلدی کرنا جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. یار مجھے بتاؤ, یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے بھی محفوظ ہیں. یہ دراصل حضور کا حضرت علی کو نصیحت کرنا یہ ہمارے لیے تھا, تعلیم امت کے لیے تھا کہ اے میرے مومنو جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرنا. سامعین محترم جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کیا کرے, کیونکہ معافی مانگنے سے بندہ روزے محشر میں شرمندہ ہونے سے بچ جاتا ہے. اور جو جس کی حق تلفی ہوئی ہوتی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف فرمائے. تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی کو کی کہ علی جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرنا. چوتھی نصیحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائی اے علی جب گھر میں میت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا. اور پانچویں نصیحت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کی گئی وہ یہ تھی کہ علی جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا. یار ہمارے حضور علیہ السلام نے تو ہر لمحے پر ہر جگہ پر ہماری تعلیم فرمائی ہے, ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. یار میرے حضور تو وہ ہیں جنہوں نے ہر لمحے پر ہمیں جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے. میرے حضور تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ اور جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے. اللہ اکبر, ہمیں حضور وہ نبی ملے جو نبیوں کا بھی نبی تھے. اللہ اکبر, یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امتی ہوں. ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو حق شکر ادا کروں. ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے ہیں. حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, مالک رسول بھیج دیجیے. کوئی کہتا نہیں سب افادت انقلاب وہ درشرو نہیں ہوگا, سخت مزاج نہیں ہوگا, ماتھے پہ شکنے لگانے والا نہیں ہوگا, وہ محبتیں بانٹنے والا, پیار بانٹنے والا ہوگا. بس وہ آئے ہی جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, لوگوں میں جا رہا ہوں, چلو جاتے جاتے تمہیں اس پیارے نبی کا نام بھی بتا دیتا ہوں, اس آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا. کتنے نبیوں نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کی تمنا کی. روایت میں آتا ہے 12 نبیوں نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کی تمنا کی کہ یا اللہ ہم سے نبوت لے لے لیکن اس آخری نبی کا امتی کر دے. زندگیاں گزار دی لوگوں نے. آؤ میں آپ کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلیمان فارسی کی کہانی
مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے رکے، ساری زندگی اس کی نوکری کی، اس کی خدمت کی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسولہ ہے، مجھے اسے کچھ مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تدفین کی اور تدفین کے بعد غموریا چلا گیا اور وہاں اس پادری کے پاس میں نے ساری زندگی اس کی نوکری کی، اس کی خدمت کی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس تمہیں میں بھیجوں گا، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، تو ایسا کر یثرب چلا جا، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی نوکری کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، بڑی مشقتیں سہی ہے، تو یثرب چلا جا، اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا لوں، تمہیں مجھے نشانی بتا دو۔ کہتے ہیں کہ 3 نشانیاں ہیں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تدفین کی اور تدفین کے بعد یثرب کی جانب جاتے ہوئے قافلے میں شریک ہو گیا، ان قافلے والوں نے پکڑ کے مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوٹی کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، اس کے کام کیا کرتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لائے اور مجھے ان کی دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی، ہر سم سے تالار بدو علینا کی صدائیں گونجنے لگی، میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے قریب آ گئے ہیں، میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ دیا، میرے آقا نے مجھے پکڑ لیا کہ شاید غلام بھاگنے لگا ہے، میں نے اسے کہا میں بھاگوں گا نہیں، میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے جانے دے، میں بھاگوں گا نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ کھجوریں لے گیا صدقہ کے لیے سے، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، حضور نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد میں پھر کھجوریں لے گیا، لیکن اب میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے حضور علیہ السلام کو پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ کہتے ہیں کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی، لیکن میں بھی کہتا تھا کہ تیسری بھی پوری بولے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام میرے باغ میں تشریف لائے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور یہ میری آرزو تھی، دل کی تمنا تھی کہ کوئی تیز ہوا کا جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے ارادہ قلب سے آغاز ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کر میری طرف پھینکی اور اس طرف رخ کر کے فرمایا انظر إِلَىٰ مَا أُمِرْتَ بِهِ، وہاں آپ دیکھ لیں جو اس پادری نے بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ شب ہجر کی سختیاں تو مجھ سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی دکھ نہیں سہا، کوئی تکلیف نہیں سہی، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارا مقدر جاگ اٹھا، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے ہمارے کان میں آ کے کہا مبارک ہو، حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے، حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلاموں کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ دیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبی کا بھی نبی تھا، یہ میری خوش قسمتی ہے، میں حضور کا امتی ہوں، مجھے بتاؤ اس نبی کا تذکرہ نہ کروں، گلی گلی اس کی خوشبوئیں نہ اٹھیروں، گلی گلی اس کی تذکروں کی خوشبوئیں نہ اٹھیروں، گلی گلی اس کے نام کی مالا نہ جپوں، کائنات کے اندر جتنا چراتا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، اگر وہ نہ آتی تو آج بھی اندھیرا ہوتا، کائنات کے اندر جتنی بھی روشنیاں ہیں یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، اگر وہ نہ آتے تو آج بھی اندھیرا ہوتا۔ سامعین محترم، یہ سارا کا سارا جو روشنیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو صدقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اب ہم حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین پر بھی عمل پیرا ہو اور محبت کا صحیح حق ادا کریں۔ ہم آخر میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چوم لیں تو یہ میری تم سے التجا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، کیونکہ جسے جو ملا ہے خدمت سے ملا ہے، جو خدمت سے جی چراتا ہے عرش کا رحمان بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ کون امام غزالی؟ جن کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں کوہ بلالی نہ رہی،
امام غزالی جن کے بارے میں اسد المعینی فرماتے ہیں کہ غزالی کے علم کی معرفت اور اس کے علم کی فضیلت تک کوئی انسان رسائی حاصل کر سکتا ہے جس کی عقل کی فراست بہت بلند اور بالا ہو۔ وہ امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور جس نے اسی حالت میں شام کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کی طرف 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے مالک اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم بھی کرے تو پھر بھی ہمیں والدین کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حدیث کا دوسرا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی طرف 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور جس نے اسی حالت میں شام کی اس کے لیے بھی جہنم کی طرف 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یار آج تو نفسا نفسی کا عالم ہے، مجھے اور آپ کو والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے، یا جو ہمارے نصیب کا رزق ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہنا ہے۔ جو ذات پتھر کو کیڑے میں رزق، جو کیڑے کو پتھر میں رزق دے رہی ہے وہ مجھے اور تجھے بھی تو تیرے حصے کا رزق عطا فرمائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے کام نہ کریں، لیکن دنیا کے کام بھی کریں اور والدین کی خدمت سے غفلت نہ کریں، کیونکہ اکثر قدرے نعمت سوال نعمت کی بات ہوتی ہے۔ میرے والد کرام یہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا جب بندے کے پاس نعمت ہوتی ہے نا اس وقت اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو اس وقت اس کی نعمت کی اس کی قدر ہوتی ہے۔ میرے والدین اور والدین بہت بڑی نعمت ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک جوان آیا، اس نے آ کے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کرائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوڑھا باپ میرے مال کو فضول خرچ کر دیتا ہے، میرے مال کو اڑا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جوان کی بات سنی تو سب سے پہلے اس کے بوڑھے باپ کو بلوایا۔ جب اس کا بوڑھا باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے کہ اس کے مال کو فضول خرچ کر دیتا ہے، اس کے مال کو اڑا دیتا ہے۔ تو اس بوڑھے باپ نے معصومیت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی صفائیاں پیش نہیں کروں گا، آپ میرے بیٹے سے پوچھ لیں کہ میں اس کے مال کو کہاں خرچ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیرا باپ تیرا مال کہاں خرچ کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال اپنی بہنوں پہ یعنی میری پھوپھیوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ میرا مال اپنی بیٹیوں پہ یعنی میری بہنوں پہ خرچ کرتا ہے، یہ میرا مال اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی برا عمل تو نہیں ہے، بری بات تو نہیں ہے۔ جب اتنی بات ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا سلام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کے دکھ میں اپنے بیٹے کی نافرمانی میں جو باتیں اس کے دل میں ہیں جو اشعار اس نے ترتیب دی ہیں وہ تو سنائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا جی وہ باتیں تو سنائیں جو آپ نے اپنے بیٹے کے دکھ میں اپنے بیٹے کی بے وفائی میں اپنے بیٹے کے غم میں تحریر کی ہے۔ تو جب اس بوڑھے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اس کی چیخیں نکل آئی، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں تو پہلے بھی آپ کی حضور سے دل ایمان لے کر آیا تھا لیکن آج میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس بات کو جو میں جانتا تھا یہ میرا رب جانتا تھا۔ تو کہا آج میرا ایمان اور پختہ ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو تم کیا بولتے ہو۔ تو سامعین محترم جب اس بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کی دکھ بھری کہانی کو چھیڑنا شروع کیا، کہنے لگا میرے بیٹے آج تو گلی گلی میں شکایتیں لگاتا پھرتا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ جب بچپن میں تو بیمار ہو جایا کرتا تھا تو میں راتوں کو جاگ کر تیرے لیے ادھر ادھر جایا کرتا تھا کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اے میرے بیٹے کبھی تم نے سوچا ہے اس بات پہ غور کیا ہے کہ میں نے تیرے بچپن کو جوانی میں ڈالنے کے لیے اپنی جوانی کو تیرے پہ قربان کر دیا ہے۔ اے میرے بیٹے کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ میں نے اپنے آرام و سکون کو تیرے آرام و سکون میں قربان کر دیا ہے۔ برادران اسلام کو بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی دکھ بھری کہانی کو بیان کرتا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس زمانے میں دیکھا کہ وہ باپ کہتا ہے کیا میرے بیٹے اس درخت کے برابر بھی نہ بن سکا کہ جب کوئی بندہ درخت لگاتا ہے وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ جب یہ پروان چڑھ جائے گا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کی چھاؤں میں اس کے سائے میں بیٹھوں گا۔ اے میرے بیٹے تو اس درخت کے برابر بھی نہ بن سکا۔ سامنے محترم جب اس بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کی اس دکھ بھری کہانی کو بیان کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے کہا کہ نکل جاؤ میری بارگاہ سے اور کبھی دوبارہ اپنے بوڑھے باپ کی شکایت لے کر میرے پاس نہ آنا۔ میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ تو اور تیرا سارا
کیونکہ یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ان کی خدمت سے رب ملے گا۔ تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے، بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کو کبھی ناراض مت ہونے دینا، کیونکہ یہ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، عشق ثابت عطا فرمائے، اور ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آپ